عائشہ سے کہا عائشہ لنگر بالکل خالی ہو گیا، مطبخ ختم ہو گیا، کیا کریں؟ فرمایا 129 سورۃ کوثر پہ لگ جاؤ، اور 129 سورۃ کوثر پہ لگ گئے، 129 سورۃ کوثر پہ لگ گئے سارے، اور فرمایا اس کے بعد پھر کبھی لنگر خالی نہیں ہو۔ اچھا، میرے کوئی زیادہ درس نہیں ہوں گے، کوئی لمبے بیان نہیں ہوں گے، یہاں تو ہمیں یکسوئی چاہیے، کہیں حویلی کے کسی کونے میں، اس لیے میں نے کہا تھا جائے نماز کپڑا لے آنا، کہیں کسی درخت میں، کہیں کسی کونے میں، کہیں کسی کونے میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور دل کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ عرشی رزق دینا ہے نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ اور ایک بڑی درخواست ہے، میں گزروں آپ کھڑے ہو جائیں، عمل نہ توڑیے گا، اس وقت ماننا اسی میں ہے، میں گزروں آپ مسافر کے لیے آئیں، عمل نہ توڑیے گا، میں گزروں آپ کو ہماری بات سن لے، اسی بات سنانے کے لیے تو میں نے کوثر میں بلایا ہے، لیکن بات سنانے سے مراد کوئی مسئلہ ہوگا، انہی مسائل کے حل کے لیے تو آپ اسی عمل کے تشریف لائے ہیں۔ یکسوئی جتنی زیادہ حاصل کریں گے، آج کا دن ہے، رات ہے، کل کا دن ہے، کچھ رہ جائیں گے، کچھ چلے جائیں گے، ہے ایک ہی رات باقی، کوئی 9 راتوں کا عمل تو ہے نہیں، 9 راتیں گزارنے جا رہے ہیں تسبیح خانے حویلی، 9 راتیں، ایک رات بس ختم، کل عصر کے وقت دعا واپسی، بس انشاءاللہ۔ اس لمحے کو، اس گھڑی کو قیمتی بنانا، میسر کو مؤثر بنانا ہے، یکسوئی کی انتہا کر دینی ہے۔ کل ایک جوان نے مجھے یکسوئی کو بتائی، کون بتا رہا تھا سانس روک کے، کہاں ہے وہ؟ بتاؤ، اونچا بتاؤ۔ کہنے لگا میں نے مشق کی، ایک سانس میں 33 بار کوثر پڑھنے کی مشق کی، 4 سانس میں 129 بار پڑھنے کی مشق کر لی ہے، آہستہ۔ پہلے کہا تھے پہلی دفعہ 3 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا ایک سانس میں، آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے اب میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور ایک سانس میں پڑھنا آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے، آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی سیکھا ہوا نہیں آتا، جذبے سکھاتے ہیں، عشق سکھاتا ہے، ولولے سکھاتے ہیں، اور یہ سورۃ کوثر اپنی ذات کے لیے نہ پڑھنا، جتنی بڑی دعا اتنی بڑی عطا، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، بس ختم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی سورۃ کوثر کے میں نے اتنے نصاب کر کے جانا ہے، 129 دفعہ سورت کے 129 دفعہ پڑھیں تو ایک نصاب ہے۔ ہمارے ایک دوست 129 کی رات میں کہہ رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوتا کہ 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھتے اور 129 دفعہ کی تسبیح ہوتی، یاد ہے میں نے رات کہا، ہمارے صاحب بنا کے لائے مجھے دے رہے تھے، یہ تھوڑی سی تسبیح ہیں، 129 دفعہ کی میں نے 129 تسبیحیں بنائی ہیں، یعنی 129 دانوں والی۔ آئندہ سال سوچنا ہے سب نے کہ 129 دانوں والی تسبیح سب حضرات بنوا کے لے آئیں، اجازت ہے، اور یہاں بانٹے، خود بنوا کے لے آئیں، بنا کے لے آئیں، تقسیم کریں، ہر سال انشاءاللہ۔ اس سے آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں، گننے میں آسانی ہوتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لائے ہیں 129 دفعہ، یہ سورۃ کوثر جو ہے یہ 129 کی تسبیح لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلے تو انہیں دیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں، انہیں دے دیں جو
جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں نا، یہ انہیں دے، انہی کے لیے ہیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں. بس بات میری ختم، اتنے سی بات. اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کون آتا ہے پوری کلاس میں. فرسٹ کون آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے السابقون السابقون. کون آگے نکل جائے گا؟ اولئک المقربون، وہی اللہ کا ولی ہوگا. بس کون آگے نکل جائے گا؟ صرف ایک مسئلہ ہے، رات میں نے کہا تھا آپ کو سسکیاں اور ہچکیاں کام کریں گے. سسکیاں اور ہچکیاں. آپ ہیں نرم دل، آپ ہیں رحم دل، آپ اللہ کے دوست ہیں. آپ کسی کو روتا سسکتا دیکھ سکتے ہیں؟ روتا سسکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ صرف ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو موبائل کی تنگ کریں گی. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب رک گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا. موبائل کی ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو بہت تنگ کریں گی. آپ ہیں رحم دل، آپ رحم دل ہیں. فوٹو بنانا، تصویریں بنانا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا. بس ایک فکر کرنا کہ میں کتنے نصاب کس ترتیب سے اور کتنے دھیان سے اور کتنی توجہ سے پڑھ کے جا رہا ہوں، اس کا فکر کرنا. بھائی وہ خدمت والے گیٹ والے نے گیٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ کھول کے مستقل رکھا ہوا ہے. بولے آپ کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ یکسوئی کیسی ہوگی؟ دھیان کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں اچھا غازہ ناشتہ کر رہے تھے، ظالم آدمی انہیں ناشتہ ہی چلوا دیا. کوئی احساس نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی فکر نہیں. احساس درد ہے، یہی ہے. یہ کھانے تو گھر میں بڑے اچھے مل رہے ہیں، یہاں جو جھولیاں بھرنے آئے ہیں، مرادیں پانے آئے ہیں، عرشوں سے نصیب بدلوانے آئے ہیں. عرشوں سے نصیب بدلوانے ہیں. سچ پوچھے اگر فرشوں سے نصیب بدلتے نا، فرشوں سے نصیب بدلتے، فرشوں سے نصیب بدلتے، تو نظام عالم میں مالدار کا بیٹا مالدار ہوتا، نواب کا بیٹا نواب ہوتا. میرے پاس کراچی میں ایک ریاست کے نواب کا پوتا آیا، قصبہ کرسی کے انتہا. میں فلاں، میں نام نہیں لیتا ریاست کا، اسٹیٹ تھی، میں فلاں کا پوتا ہوں، سگا پوتا ہوں، اور مجھے تصویریں یا چیزیں دکھائیں. آپ میرے گھر آئیں گے؟ میں تو ضرور آؤں گا. اس کے گھر گیا نا، سچ پوچھے کتنا بڑا گھر تھا جس میں 5-6 چارپائیاں آ جائیں، اتنا بڑا گھر تھا. اور ایک طرف سوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور غربت کی انتہا. اور کہا میں ایک بس میں، وہ کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں نا، اس میں کنڈکٹر کرتا. اس کا دادا سگا فلاں ریاست کا نواب تھا. اور اگر آپ کوثر پڑھ کے گئے، اللہ نسلوں میں رزق بخت مقدر، رزق بخت مقدر اور رحمت اور برکت اللہ نسلوں میں سے چھاؤ کر دے. نسلوں میں چھاؤ کر دے. معلوم ہوا کہ یہ فیصلے عرشی ہے، فرشی نہیں ہے. عرشی ہے، عرشی ہے، فیصلہ کرے، فیصلہ کرے.